ہمارے ارد گرد سماجی الجھنوں میں پھنسے ہوئے اور غیر معیاری انسانی رویوں کے مارے ہوئے کئی پاکستانی اذیتناک زندگیاں گزار رہے ہیں۔ حکومتی سطح پر اور این جی او سیکٹر میں ان خواتین و حضرات کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کام بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود مسائل اس قدر زیادہ ہیں کہ پورے معاشرے کو مسائلستان کے گڑھ سے نکالنے کے لیے ایک لمبا عرصہ اور خاص طور پر نیک نیت حکمران درکار ہیں۔ حد سے زیادہ غریب طبقہ مہنگائی، بے روزگاری اور مسلسل ناانصافی کی کشمکش میں اپنی اخلاقی قدریں کھوتا چلا جا رہا ہے، لیکن یہ سب کچھ اچانک چند روز پہلے ہی نہیں ہو گیا۔ انسانی رشتوں کی برت میں کھوٹ تو صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ آج سچ کے سفر میں آپ جن چند پاکستانیوں سے ملنے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ معاشرے نے ایسا بدترین سلوک کیا ہے کہ جس کے بعد اب وہ نہ جیتے ہیں اور نہ ہی مرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کئی چراغوں تلے کتنا گھپ اندھیرا ہے۔ اگر آپ تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا۔ اماں جی کا نام ہے نسیم اختر، عمر 60 سال، سکنہ پشاور شہر۔ کیفیت دنیا کے 700 کروڑ انسانوں میں سے ماں جی نے کسی کو بھی نہیں اپنایا اور آج تک تنہا ہیں۔ کیوں؟ شادی نہیں کی۔ کیوں نہیں کی شادی؟ اٹس اے ویری پرسنل کوسچن، لیکن پھر بھی ابو کی ڈیتھ ہو گئی، بھائی ایک تھا، رشتہ داروں نے بڑی بے رخی کی اور پھر وہ حالات ایسے ہو گئے نا کہ بس۔ پھر مالی حالات ایسے کیا خراب تھے کہ آپ شادی نہ کر سکیں؟ بس یہ جہیز اور کچھ خاندانی مسئلہ ہے۔ جہیز کتنا مانگتے تھے اس آپ کے ٹائم پہ؟ گاڑیاں وغیرہ، گھر وغیرہ، اس طرح کی چیزیں۔ اچھا، یہ آج سے 25-30 سال پہلے بھی لوگ اسی طرح تھے؟ پر مانگتے تھے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ آج شاید زمانے کو آگ لگی ہے۔ نہیں، یہ پہلے کا مسئلہ ہے۔ جہیز کی لعنت اور رشتوں ناتوں کی ڈور میں پاؤں ایسا الجھا کہ ماں جی نے عمر بھر کنواری رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہمارے معاشرے میں عورت ذات تو دور کی بات، مرد بھی شادی نہ کرے تو کئی سوال اٹھتے ہیں، لیکن نسیم اختر کو زمانے کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اکیلے رہنے کا احساس کیسا ہے ماں جی؟ ساری زندگی بہت اذیتناک ہے، اکیلا رہنا بہت مشکل کام ہے۔ آپ کو محرومی رہی زندگی بھر کہ میرا پارٹنر نہیں ہے، میرے بچے نہیں ہیں؟ کیا محرومی کیا کریں، صبر کر لیتا ہے انسان۔ کبھی کوئی پسند بھی نہیں آیا شادی کے لیے؟ یہ پرسنل معاملہ ہے۔ شادی نبھانا آپ کے خیال میں؟ اس کا بھی نام اقبال تھا۔ اچھا، اس کا نام بھی اقبال تھا، اس کے علاوہ کوئی پسند نہیں آیا؟ نہیں۔ لیکن پھر بھی پارٹنر ہونا ضروری ہے زندگی میں؟ ہے، کیوں نہیں؟ آپ سمجھتی ہیں آپ کی ایج نکل گئی شادی کی؟ ہاں، شادی کوئی ایج ہوتی ہے؟ ہوتی کیوں نہیں؟ نہیں، پاکستان سے باہر ہمارے معاشرے میں ہی ہے۔ آپ مجھے بھیج دیں، وہاں باہر بھیج دیں، میں کر لوں گی شادی۔ یہ بھی تو وہی دنیا ہے، وہی آکسیجن ہے، وہی کاربن ڈائی آکسائڈ ہے ماں جی، وہی لوگ ہیں، صرف یہاں پرابلم ہے نا۔ جہیز کا بندوبست نہ ہو سکا، جسے چاہا وہ مل نہ سکا۔ ایسے میں ماں جی نے دکھ بھلانے کا سہارا ڈھونڈا اور اپنے بھانجے کو اولاد کی طرح سمجھ لیا۔ بہن کے ہاں جا بسی، لیکن ان تلوں میں بھی تیل نہ تھا۔ میرا بھانجا اتنا بڑا 20 گریڈ کا افسر ہے، جس کو آپ نے پالا؟ ہاں، اس کے گھر میں میری جگہ نہیں ہے۔ کہاں جائیں گے اب آپ؟ جائیں گے کہاں، وہ قبرستان ہے۔ وہ تو سب نے جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، سب نے جانا ہے۔ بس یہی نا، اچھی بری گزر جاتی ہے نا انسان کی۔ زندگی سے کوئی شکوہ؟ کوئی شکوہ نہیں۔ لاوارث اور بے سہارا لوگوں کے بیچ اماں چند بی بی بھی ایک ویل چیئر پر زندگی کے دن پورے کر رہی ہیں۔ بی بی کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں اور کہاں کو جائیں گی، جواب تو دیتی ہیں، لیکن آہوں اور سسکیوں کے ساتھ۔ لوارث ہے نا بدلی، لوارث تو ہی ہے، میرا کوئی نہیں تھا۔
آپ نہیں سمجھتی کہ آپ نے شادی نہ کر کے غلطی کی ہے؟ ہاں جی غلطی کی تھی، بہت زبردست غلطی کی تھی۔ شادی نہیں کی آپ نے؟ شادی نہیں کی، کیوں؟ میں نے بولا میں عمرہ کروں گی۔ تو یہ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا آپ کا؟ بیٹے سودا لے آنے، ساری زندگی کیسے رہتا ہے بندہ بغیر شادی؟ بیٹے ایسی رہتا رولنا ہی روٹیاں سے دیتے ہی کوئی نہیں۔ اما چند بی بی 60 سال کی عمر تک غیر شادی شدہ ہیں۔ بقول ان کے صاحب جائیداد و مال تھیں، لیکن جیون ساتھی کے انتخاب میں خاصی محتاط بھی تھیں۔ خاندان بھر نے ان کی شادی نہ کرنے کے اس خیال کو نظریہ بنانے میں خاصی مدد دی۔ وجہ اما جی کو اب سمجھ آتی ہے۔ وہ کہتے تھے مر جائے گی۔ وہ چاہتے تھے مر جائیں آپ؟ ہاں، 2 مکان ہیں۔ آپ کے 2 مکان ہیں؟ ہاں جی، بھائیوں کے ساتھ سانجھے ہیں جو؟ ہاں جی، تو آپ نے اپنا حصہ لے لیا؟ لوں گی۔ اب تک کیوں نہیں لیا؟ بیٹے ابھی تک نہیں لیا، اور لوں گی نہیں۔ بیٹے میرے گھر والے خوش ہے، نہ کرے شادی۔ کیوں؟ نہیں بس یہی مرضی تھی، نہ کرے شادی، جائیداد چلی جاسی۔ بھائیوں کو بھابھیوں کو خطرہ تھا کہ اگر آپ نے شادی کر لی جائیداد بڑھ جائے گی، جائیداد چلی تو جاسی۔ پھر آپ نے کیا کیا ماں جی؟ آپ نے بھی تو وہی کیا جو وہ چاہتے تھے، آپ کر لیتی اپنا گھر بس۔ بیٹے میں نے وہی کیا، وہی کام کیا۔ کیا سوچتی ہیں جب اکیلی بیٹھتی ہیں تو؟ بیٹے یہی سوچتی تھا، اب گھر ہوتا تو اپنا کھاتی پکاتی، اپنے گھر رہتی۔ اولاد کو بھی مس کرتی ہیں؟ ہاں جی۔ عمر بھر بنا شادی کے زندگی گزارنے والی بزرگ خواتین کے ساتھ مسلمان کہلوانے والے معاشرے کا سلوک انتہائی شرمناک ہے، لیکن روایات کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی سیما خاتون نے اپنی پسند کی شادی کر کے بھی خاصے دکھ اٹھائے ہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، پسند کی شادی کی۔ اچھا، جی، تو پہلے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ نشہ کرتا ہے، پھر بعد میں نشہ کرنا شروع۔ یعنی آپ نے اتنی ٹینشن دی وہ نشہ کرنے لگ گیا؟ جی، میں نے ٹینشن نہیں دی، بس حالات نے ٹینشن دی۔ ہاں، اتنی عمر میں کیسے آئی ہیں؟ بس پہ بھی مارنا پیٹنا شروع کر دیتا تھا، بچوں کو بھی مارتا تھا۔ یہ بڑا بچہ مجھ سے چھین کر میری نند کو دیا تھا، اس کے ساتھ کام پہ لگایا تھا۔ جو آدمی پاؤڈر پینے لگ جائے وہ تو بالکل ہی نہ کسی کے کام جوگا رہتا ہے، نہ وہ اپنے جوگا رہتا ہے بیچارہ۔ تو پھر آپ بچے کیوں پیدا کرتی تو ہیں؟ اگر بچے میری نہیں ہوتی تو پھر میں دوسری شادی بھی تو نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی تھی؟ میں اپنی میاں سے بہت پیار کرتی ہوں، اس کے علاوہ میں اور کسی سے نہیں۔ نشئی شوہر کے جسمانی تشدد اور غیر انسانی سلوک نے سیما بی بی اور اس کے 3 پھول جیسے بچوں کا مستقبل تاریک کر دیا۔ آنے والے دنوں میں اولاد کی تعلیم، صحت اور زندگی کی دیگر ضروریات کا کیا ہوگا، کم از کم یہ ناخواندہ ماں تو یہ نہیں جانتی۔ اب میں یہ سوچتی ہوں کہ مجھے کہیں ایسا کام ملے، میں کڑھائی سلائی سب کچھ مجھے آتا ہے، کپڑے سینا، کڑھائی وغیرہ، ڈیزائن سب کچھ مجھے آتا ہے۔ میں کہتی ہوں مجھے یہ کوئی ایسی جگہ ملے کہ میں ادھر کام کروں اور اپنے بچوں کا صحیح مستقبل کروں۔ لیکن بہن آپ شیلٹر میں آ گئی، اب ان کی تعلیم بھی نہیں ہے، ان کی تربیت بھی نہیں ہے، مستقبل کیسے ٹھیک ہوگا بچوں کا؟ کبھی سوچا آپ؟ جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ سوچتی تو ہوں میں کہ میں بچوں کے لیے کچھ کروں، لیکن عورت کا تعلیم یافتہ ہونا ہر دور میں ضروری ہے۔ جن تینوں خواتین سے ہم نے بات کی وہ غیر تعلیم یافتہ تھی۔ ایک جہیز کی کمی کے باعث عمر بھر کنواری رہی، دوسری جائیداد کے حصول میں ماری گئی، اور تیسری پسند کی شادی کرنے کے باوجود نہ بچ سکی۔ یہ سب دنیا میں ہو رہا ہے اور نہ جانے کب تک ہوتا رہے گا، لیکن خطرناک بات یہ ہے کہ ایسے معاملات کا شرح تناسب ہمارے معاشرے میں دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ناپسندیدہ اشخاص کے ساتھ بیاہی جانے والیوں کی داستان غم اس بریک کے بعد۔